میرا سوال یہ ہے کہ نقصان تو جس نے دیا پی ٹی آئی حکومت نے ضلع سانگڑ اور شہزاد پور کے لیے کیا کیا؟ کہ میں نہ کوئی بہت بڑا وڈیرا ہوں، نہ جاگیردار ہوں، میں ایک عام ورکر ہوں۔ انشاءاللہ بالکل تیار ہیں ہم، اور تیاری بھی کر رہے ہیں پی ایس 45 سے الیکشن کے لیے۔ اگر کوئی آپ کو ووٹ دیتا ہے تو وہ ووٹر تو آپ کے ساتھ آپ کے ٹائم پہ کھڑا ہے، تو کیا نوید انجم بھی اس ووٹر پہ جب ٹائم آئے گا کھڑے ہوں گے؟ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وائس چیئرمین صاحب سندھ تشریف لا رہے ہیں، اس کے بعد خان صاحب آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس دفعہ سندھ میں بھی نکل رہے ہیں، اور اس دفعہ ہمارا انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کہ سندھ بھی تبدیلی کے لیے تیار ہے، اور سندھ میں تبدیلی انشاءاللہ آئے گی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ہے غلام مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مرتضیٰ بلاگز۔ ڈیپٹی جنرل سیکریٹری پاکستان تحریک انصاف نواب شاہ کے سر نوید انجم، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سر، آپ کی اور پی ٹی آئی کی وابستگی کیسے ہوئی؟ وابستگی دیکھیں، نوعمری میں ہی دیکھیں بندہ جو ہے وہ کچھ فالوئنگ ہوتی ہے، کوئی فین فالوئنگ ہوتی ہے، تو خان صاحب کو ہم شروع سے ہی پسند کرتے تھے، تو اس کے بعد 2011 کا جلسہ آ گیا جو لینڈ مارک پی ٹی آئی کا جلسہ تھا، اس کے بعد سے ہلکا ہلکا مطلب دلچسپی تو ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی، پھر آ کے جو ممبرشپ کی وہ 2012 میں کی، اور پریکٹیکل جو کارکن جو ورکر اور عہدیدار بنے وہ 2015 کے اینڈ میں اور 16 میں جا کے پارٹی نے جو ہے عہدہ دیا، تو تب سے لے کے اب تک پارٹی کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ اچھا سر، آپ شہزاد پور کے پی ایس 45 کے ٹکٹ ہولڈر بھی تھے، تو کیا لگتا ہے اس دفعہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کیا ڈیلیور کر پائیں گے؟ دیکھیں کوشش تو کر رہے ہیں، خان صاحب کا نظریہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ بک رہا ہے، سیل ہو رہا ہے، خان صاحب جو ہے ایک موقف پہ کھڑے ہیں، ان کو جیسے زبردستی گھر بھیجا گیا، جیسے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، تو لوگوں کے اندر ان کا پیغام تو پہلے صرف شہروں تک تھا، اب گاؤں دیہات اور گلیوں میں بھی پھیل چکا ہے، تو انشاءاللہ پچھلی دفعہ بھی پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا تھا، انشاءاللہ اس دفعہ بھی اگر پارٹی نے جو ہے وہ ذمہ داری دی تو انشاءاللہ بالکل تیار ہیں ہم، اور تیاری بھی کر رہے ہیں پی ایس 45 سے الیکشن کے لیے، تو آگے دیکھیں اللہ خیر کرے، جلدی جیسے خان صاحب لگے ہوئے کہ جلدی ری الیکشن ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا سر، ابھی حال ہی میں بارشوں کے بعد لوگ شدید پریشان تھے، پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت اپنی عوام کے ساتھ کیا واقعی کھڑی تھی؟ دیکھیں سب سے زیادہ نا آپ تھوڑا سا میڈیا کو بھی دیکھیں یا آپ جو ہے ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، پچھلے جو 6-8 مہینے پہلے ایک پاکستان کے اوپر ایک عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا بارش کی صورت میں، وہ زیادہ تر مس مینج ہونے کی وجہ سے لوگوں کو نقصان اس بارش نے دیا۔ آپ دیکھیں کے پی کے اندر پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی، اس نے کیسا ڈیلیور کیا، وہاں پہ بیوروکریسی نے کام کیا، حکومت نے کام کیا، وہاں اتنے نقصان نہیں ہوئے۔ سندھ کے اندر لوگوں کو جان کر کے جو ہے وہ ڈبویا گیا، کٹس دے دے کے اپنی زمینیں بچانے کے لیے، جو بااثر آدمی تھے انہوں نے غریبوں کو پانی جو ہے وہ غریبوں کے اوپر چھوڑ دیا، تو زیادہ تباہی جو ہے جیسے مہر دادو کی طرف آپ دیکھیں، یہاں سانگڑ میں بھی، جیسے سانگڑ میں اوپر نواب شاہ میں آپ اوپر چلے جائیں جیسے بھی، تو سب سے زیادہ نقصان جو لوگوں کو دیا گیا عوام کو، وہ جان کر کے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کٹس دے دے کے جو ہے یہ دیا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کی عادت، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے خان صاحب بھی ساتھ ساتھ تھے سندھ میں، کافی انہوں نے ہیلپ کی لوگوں کو، ہم سکھر بھی خان صاحب کے ساتھ تھے، خان صاحب آئے وہاں امدادی کام کیے، پورے سندھ میں پارٹی کر رہی ہے، انشاءاللہ کرے گی۔ میرا سوال یہ ہے کہ نقصان تو جس نے دیا پی ٹی آئی حکومت نے ضلع سانگڑ اور شہزاد پور کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں پی ٹی آئی نے ایز سچ، دیکھیں ظاہر ہے یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی، نہ صوبے میں تھی نہ مرکز میں تھی، تم اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی پارٹی کی کیپیسٹی میں، اپنی کیپیسٹی میں لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے، یہاں پہ فوڈ سپلائی جو بھی مطلب ہم کر سکتے تھے لوگوں کے گاؤں دیہاتوں تک پہنچے، جو لوگوں دوستوں کے یا مطلب پارٹی کی طرف سے کچھ سامان آیا وہ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ ہوا، تو اپنی کیپیسٹی میں کیا، ظاہر ہے حکومتوں کے کام ہوتے ہیں زیادہ بڑے پیمانے پہ، لیکن انڈیویجولی ہمارے اندر آپ کو پتہ ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ ریلیف کے کام جو ہے وہ ہماری قوم کرنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہی اس کے اوپر ایک عذاب آتا ہے، قوم کے اوپر ایک مشکل ٹائم آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کیپیسٹی میں ہم بھی کھڑے تھے اور انشاءاللہ مدد آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اچھا سر، اگر کوئی آپ کو ووٹ دیتا ہے تو وہ ووٹر تو آپ کے ساتھ آپ کے ٹائم پہ کھڑا ہے، تو کیا نوید انجم بھی اس ووٹر پہ جب ٹائم آئے گا کھڑے ہوں گے؟ سر دیکھیں بالکل کھڑے ہوں گے یار، یہ ایک سیاسی ورکر کا کام ہے، دیکھیں ہمارے ساتھ کوئی لوگ نہ بھی کھڑے ہوں نا، پھر بھی مشکل وقت میں ہم اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے، کسی کے ساتھ بھی، ہمیں وہ ووٹ دے نہ دے، عوام ہے نا، دیکھیں ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ جہاں کسی کی ہیلپ کی جا سکتی ہے وہ کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ کرتے رہیں اور کریں گے بھی۔ اچھا سر، ویژن کیا ہے؟
विजन देखें, विजन हमारा कोई विजन नहीं होता कारकुन का, विजन होता है चेयरमैन का, पार्टी का, लीडर का, ठीक है। वो इमरान खान का विजन है। देखिए पहले इमरान खान को लोग कहते थे कि जी इसने जो है वो इनका 9 उम्र लड़के इनके साथ हैं, इनको वोट नहीं मिलेंगे, इनके हाथ में वजीर आजम की लकीर नहीं है, इनको ये नहीं, मतलब उसके बाद देखें खान साहब ने वो करके दिखाया। उस टाइम शहरों तक, शहरी इलाकों तक खान साहब का पैगाम पहुंच चुका था। अब जो है आज जो सूरत हाल है, आप देखेंगे बाई इलेक्शन पंजाब में हुए हैं, सारे 10 इलाकों में हुए, 20 के 20 इलेक्शन में से 16-17 सीटें खान साहब ने जीती हैं। इंशाल्लाह खान साहब अगले महीने मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वाइस चेयरमैन साहब सिंध तशरीफ ला रहे हैं, उसके बाद खान साहब आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा सिंध में भी निकल रहे हैं। और इस दफ़ा हमारा इंशाल्लाह आप ये देखेंगे सिंध भी तब्दीली के लिए तैयार है और सिंध में तब्दीली इंशाल्लाह आएगी, तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लोगों को पैगाम भी पहुंचा रहे हैं, तो इंशाल्लाह देखेंगे तब्दीली इंशाल्लाह आएगी। अच्छा, पीटीआई के उम्मीदवार जो कि आप हैं, क्या आप आखिर तक जाएंगे? जाहिर है देखिए कोशिश तो इंसान करता है और आखिर तक देखिए पार्टी ने अगर जिम्मेदारी दी तो कोशिश करेंगे, करते पहले भी रहे कैपेसिटी में जहाँ तक बंदा कर सकता है। तो पार्टी जो है वो जाहिर है एक इमरान खान का बड़ा मतलब लोगों तक पैगाम है। ये पिछले 8 महीने में उनकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में ऐसी है जैसी कभी नहीं थी पहले। इस दफ़ा जो है आप देखें इतनी ज़्यादतियाँ हुई, रिजीम चेंज हुआ, ये सारा मामला हुआ, लेकिन कौम अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, तो इंशाल्लाह खड़ी रहेगी और आप देखेंगे इस इलेक्शन में। अच्छा सर, ज़िला सांगड़ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और बहुत सारे ज़खायर हैं, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट और पीटीआई हुकूमत कोई ऐसा इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस नहीं कर रही जहाँ पे कोई अच्छे इंजीनियर्स बन के इन्हीं इंस्टीट्यूट में, इन्हीं इदारों में जाके काम कर सके। इसकी क्या वजह? वजह तो देखिए बेसिक बात यह है कि 18वीं तरमीम, आपको पता है कि 18वीं तरमीम के बाद जो है ना वो सूबे इंडिपेंडेंट है इन चीज़ों के लिए। मरकज़ में हुकूमत रही, हर चीज़ फिर भी सूबे के अंडर में होती है, सूबे ने ये काम करने होते हैं। अभी भी आपको पता है कि पिछले दिनों की खबर आई थी कि एक बहुत बड़ा ज़खीरा जो है डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में जो है वो फाउंड हुआ है, तो उसके लिए भारत की जो रॉयल्टी, जो लोगों को हक मिलना चाहिए डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में, मतलब इस हवाले से जो है तेल और गैस और ये सारी चीज़ें निकल रही हैं, उसकी डेवलपमेंट की मद में वो नहीं हो रही। तो कोशिश ये होनी चाहिए लोगों की भी, जिनके हाथ में ये रिसोर्सेज है, जिनके हाथ में इख्तियार है, कि आवाम तक पहुँचाए। ये नहीं हो कि बस जो है वो मनपसंद जो है काम को किया। अगर आपको मौका मिला तो आवाम को इंशाल्लाह जी देखिए हम तो ज़ाहिर है काम ना, देखिए मैं ना कोई बहुत बड़ा वडेरा हूँ, ना जागीरदार हूँ, मैं एक आम वर्कर हूँ। तो वर्कर के हिसाब से हम वैसे भी जो है ना बन पड़ता है, जो अपनी कैपेसिटी में भी करते हैं, आगे से कोई इंशाल्लाह जो जिस सतह तक पहुँच सके इंशाल्लाह करते रहेंगे और करते रहें। पैगाम तो यही है कि देखें जुल्म और नाइंसाफ़ी जहाँ नज़र आए वहाँ उनके साथ खड़े हों। जिस तरह जो है वो इमरान खान जो है वो आवाम के लिए खड़े हैं, ना उन्होंने कोई लूट मार की, ना उन्होंने करप्शन की अपने बच्चों के लिए, ना उन्होंने कोई ऐसी फेवर्स ली जो इनकी नस्लें जो है हमारी 2 पार्टियाँ, इनकी नस्लें तैयार होती हैं बारियाँ लेने के लिए, लूट मार करने के लिए, हुकूमतें करने के लिए पाकिस्तान आ जाते हैं और जो है वो उसके बाद जो है लूट मार करके बाहर चले जाते हैं। और फिर जब वो जो है मतलब यही लगा हुआ है पिछले 30-35 साल से मुल्क की जो है इस नहज तक इन्होंने पहुंचा दिया है। तो आप सबको पैगाम ये है कि हक के साथ खड़े हो और जहाँ पे अमर बिल मारूफ खान साहब को बड़ा नज़रिया है तो उसके साथ खड़े हो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इंशाअल्लाह होगा।